اگر ان سے الگ سے بھی بات کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر کے اپنے چینل کے تھرو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں. جتنا مسئلہ ہائی لائٹ ہوگا اتنا حکومت جو ہے وہ دباؤ میں آئے گی, اور یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کو ہم دباؤ میں لائیں, چونکہ ذمہ داری تو حکومت اپنی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ کوئی بھی جائز ٹھیک کام کروانا ہو تو جب تک احتجاج نہ ہو, جب تک شور نہ مچائیں, تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میڈیا کو بھی اپنا جو ہے وہ فرض ادا کرنا چاہیے. بات آئی ہے کافی, لیکن اس سے زیادہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ پاکستان کا بڑا مسئلہ بن جائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا, ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست احباب سب بحفاظت واپس آئیں گے انشاءاللہ, اور یہ جو آزمائش ہے اس کی یہ گھڑی ٹلے گی. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ چونکہ اب بجٹ بالکل 2 دن بعد پیش کیا جا رہا ہے, اور پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت اس بات کے لیے اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پہلے اس نے 5 جون اناؤنس کی, پھر 10 جون اناؤنس کی, اب 12 جون ہو گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے اب پیش ہو کر سندھ کے اس سسٹم کو مزید کامیاب کرنا چاہتی ہے, اور اب وہ گلگت بلتستان تک بھی یہ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے, تو جن لوگوں نے سندھ پر مسلط کیا ہے, کراچی کا میئرشپ ان کو دی ہے, اور جن لوگوں نے انہیں اب گلگت بلتستان بھی تحفے میں دے دیا ہے, وہ پاکستان میں مزید کتنے جو ہے وہ کتنی یونیورسٹی روڈز بنانا چاہتے ہیں, اور کتنی ریڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں, اور کتنا پاکستان کو پانی دینا چاہتے ہیں, اور کتنا لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں, جو انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر نظر کرم فرمائی ہے. اور جی بی میں بھی ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں, کراچی میں بھی میئرشپ پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, اور فارم 47 کی بنیاد پر ان کو نوازا گیا ہے. اور ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندر بانٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کی. یہ جب الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو فرینڈلی فائر ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم ورسز پی پی ہو رہا ہو, یا نون لیگ ورسز پی پی ہو رہا ہو, یا اس طرح کی کوئی بھی بات, تو اس کو سیریس نہ لے پاکستانی قوم, اس لیے کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, یہ سب ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ رجیم چینج انہوں نے کی تھی, سب نے مل کر کی تھی, اور اس کے بعد بھی یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں, اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے یہ, اور اس میں تقسیم ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں انکل سے کتنا شیئر لے سکتے ہیں. وہ انکل ان کو شیئر دے دیتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپس میں مل جل کر لوٹ مار کا جو بازار ہے پاکستان میں وہ گرم رکھتے ہیں. ہم اس بجٹ کے موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے, پسا ہوا طبقہ ہے, اس کے لیے اس بجٹ میں نہ صرف یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مزید بوجھ لادا جا رہا ہے. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پیٹرولیم کی لیوی ختم نہیں کر سکتے. افسوسناک بات ہے کہ اس لیوی کا ٹیکس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, اور یہ ایک اضافی طور پر فی لیٹر یہ 100-120 روپے کی لیوی لیتے ہیں, اور مزید ٹیکسز شامل کریں تو یہ تقریباً 150 روپے بن جاتے ہیں. گویا ایک مڈل کلاس آدمی, ایک طالب علم, ایک بائک چلانے والا, ایک رپورٹر میڈیا کا, ایک جو ہے وہ مزدور, ایک کسان, جن کے اوپر ٹیکس لاگو بھی نہیں ہوتا, ٹیکسیبل آمدنی نہیں ہے ان کی, وہ اپنے پیٹرول کے ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے. 1 لیٹر ایک آدمی اگر روزانہ خرچ کرتا ہے تو یہ وہ غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی وہ 4,500 روپے گورنمنٹ کو صرف پیٹرولیم کی لیوی میں ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. باقی تو آپ چھوڑ دیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے, ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, اور بڑے بڑے مافیاز کو انہوں نے سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کابینہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کابینہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چینی ایکسپورٹ کرنے کی طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس چینی کا پورا فنومینا کیا ہے, کیوں ہماری جو کاٹن کی پوری فصل ہے اس کو برباد کر کے گنے کی فصل لگائی گئی ہے, اور اس گنے کی فصل میں بھی کسانوں کو پراپر پیسے نہیں دیے گئے. جو بڑی بڑی شوگر مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا ہے. وہ شوگر مافیا پی پی میں بھی ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت طاقتور تھے یہ لوگ. لیکن یہ تو جو یہ 2-3 پارٹیاں اس میں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر موجود ہیں, اور یہ انہی کے آئی پی پیز بھی ہیں بہت ساروں کے. یہ پورا ایک کنسورشیم ہے کہ جو مل کر ہمیں لوٹ رہا ہے. اور اب انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے, ویسے ہی جو ہے 7-8 روپے چینی کی قیمت بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف خبریں جاری کرنے کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں, اور یہ پورا کساد بازاری کا ایک پورا ماحول ہے. یہ ایکسپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے, یہ امپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے. بحران پیدا ہوگا پھر امپورٹ کریں گے. تو یہ جو پورا دھندا ہے یہ چند لوگوں کو نوازنے کا دھندا ہے, ان کا کاروبار چل رہا ہے, اور ہم پر ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں. آئی پی پیز کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے, اس بجلی پر جو بنتی بھی نہیں ہے, وہ بجلی
جو بنتی ہی نہیں ہے اس بجلی کے پیسے میں اور آپ ہم سب ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے تقریباً 1800 ارب روپے، 1800 ارب روپے سے زیادہ۔ اور اگر آپ اس کا پورا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور ان سے ری نیگوشیٹ بھی اب نہیں کر رہے۔ 17-18 سے کیا اور اس کے بعد بس ہو گئی ہے، جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو کینسل کیا جائے، اور ان کا فارنزک آڈٹ کریں تو یہ سارے جو ہے پھنس جائیں گے انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی، گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی، پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی 3 سال کے لیے فریز کی جائے، قیمت منیمم سطح پہ لا کر 200 سے 250 کے درمیان پیٹرول کی قیمت فکس کر کے 3 سال کے لیے فریز کی جائے۔ اسی طرح بجلی 9 سینٹ کا وعدہ گورنمنٹ پورا کرے، اور اسی طرح سے جو گیس ہے اس کو بھی لاک کیا جائے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع کیا جائے، جو اتنے بڑے بلاکس موجود ہیں آئیڈینٹیفائڈ جن کے اوپر گیس نہیں نکالی جا رہی، اس پر کام شروع ہو تو پاکستان میں یہ انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس لیے نہیں ختم کرتے کہ اس سے چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے عوامی سطح پر اس پریشر کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کام کو کر رہی ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کے بجٹ میں اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ٹیکسوں کا کوئی مزید بوجھ بھی ڈالا گیا تو ہم اسٹرائک کی کال کے لیے 13 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے، اور اسٹرائک بھی کریں گے، اور صرف ایک اسٹرائک نہیں ہوگی، پہیہ جام بھی کریں گے، اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہر لیٹر پر پیٹرولیم کی لیوی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، ہم سے چھینا جا رہا ہے، ان سے ہم اپیل کریں گے اور اس کو مینیج کریں گے کہ پورے پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے اپنی بائکس بند کر دیں۔ ساتھ دیں آپ ہمارا، تمام لوگ، میڈیا کے لوگ بھی، تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اس لیے کہ یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے۔ 800 ارب روپے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو بجٹ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں جب قوم کا یہ حال ہے تو مریم بی بی نے 9 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، کس IMF سے پوچھ کے خریدا ہے؟ 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کے لیے، اور FBR کا وہ نااہل ادارہ، 25,000 ملازمین کا ادارہ، جس میں 1300 ارب روپے کی کرپشن سالانہ کھلم کھلا ہوتی ہے، باقی تو پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے، وہ نااہل ادارہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ وصول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ پاکستان میں 70-80% ٹیکسز انڈائریکٹلی وصول ہوتے ہیں، یعنی بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، پیٹرول کی لیوی سے اور ٹیکسز سے، سیلز ٹیکس سے، تنخواہ دار طبقہ جس نے 600 ارب روپے سے زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے، اس سے، مڈل کلاس لوگوں سے، تو ان سے وہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے وہ کرپشن کرتا ہے، اور ان کے لیے سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں اس کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ ان کو ہم پالیں اور یہ کرپشن کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ ہم پر ہی بوجھ ڈالا جائے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پر بوجھ ڈالیں، انڈسٹری کے اوپر بوجھ۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم اس وقت شہر کراچی